ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ، مزید بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ایران نے کیسرا میں نیتن یاہو کے خاندانی گھر کو نشانہ بنایا۔ ایران نے میزائل حملوں سے خدیرہ پاور اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب، حیفا سمیت کئی شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت۔ ایرانی حملوں میں 14 اسرائیلی ہلاک، 380 زخمی، 35 لاپتہ ہو گئے۔ اسرائیل کا اعتراف، بڑی تعداد میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیل کی ایران کو مختلف شہروں پر بمباری، تہران کے وزارت تیل کی عمارت پر بمباری، تہران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ۔ اسرائیل کا تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں 40 مقامات کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران اور اسرائیل کو ڈیل کرنی چاہیے اور یہ ڈیل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران اسرائیل کشیدگی پر نیا بیان، کہا ایران اسرائیل ڈیل کریں جیسے میں نے پاک بھارت ڈیل کرائی، ہم جلد ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان امن قائم کریں گے۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے سرخ لکیر عبور کر لی، ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمیں جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس، کہا گیس فیلڈز پر حملہ خطرناک عمل تھا، اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیل نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا، نہیں چاہتے تنازع دیگر ملکوں تک پھیلے، مجبور کیا گیا تو جنگ دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں، اس تنازع کا حل ممکن ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں، ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ روس کے صدر پیوٹن اور امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ میں چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون، محمد بن سلمان نے کہا یقین ہے ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق، سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، چینی وزیر خارجہ نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اور اسرائیلی وزراء خارجہ سے فون پر بات کی ہے۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان رابطہ، قطری امیر نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب کو ٹیلی فون، خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، دونوں وزراء خارجہ کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، جارحیت کو بلا جواز قرار دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آئندہ ہفتے استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسلامی تعاون جوت فورم کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ ایران کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹ صوبہ البرز سے گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موساد ایجنٹ دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات بنا رہے تھے۔ گزشتہ روز بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کی تصدیق کی، کہا تمام تر وسائل استعمال کریں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے، امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔
ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت، بھارت نے خود کو تنظیم کے اجتماعی موقف سے علیحدہ کر کے ایران کی حمایت سے انکار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں اسرائیلی حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ واضح کیا کہ ایران کے خود مختاری پر حملہ بین الاقوامی اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں، 4,500 زائرین ہیں۔ پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی ARY نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو، کہاں کل 450 زائرین کو بارڈر پر بھجوا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلبہ کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلا کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے۔ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں، بچے نے ایرانی سپریم لیڈر سے خواہش ظاہر کر دی۔ خامنئی نے کہا پہلے آپ بڑے ہو جائیں، علم حاصل کریں، اسلام کے لیے مفید بنیں، لمبی زندگی پائیں اور پھر شہید ہو جائیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے نصیحت کرنے کے بعد بچے کو پیار کیا۔ FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکے ہیں، اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو ایکس پوسٹ پر لکھا، بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ غاصب ریاست کی غزہ میں دہشت گردی جاری، مزید 65 فلسطینی شہید کر دیے۔ قابض فوج نے پناہ گزین کیمپس اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 15 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ سونی فوج نے بیت اللحیہ میں بھی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں۔ خان یونس میں حماس سے جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، متعدد زخمی ہو گئے۔ ہمارے پاس ٹیکس چوروں کا ڈیٹا موجود ہے، کارروائی کرنی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان۔ چیئرمین FBI نے کہا کچھ کاروباری ادارے ٹیکس فراڈ کے لیے پیپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کسی خریدار سے کیش وصولی کر لی جاتی ہے اور چیک دے دیا جاتا ہے۔ ٹیکس فراڈ میں FBI کے اختیارات کم کیے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ پتوکی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسلادھار بارش سے گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں۔ اوکاڑا، چشتیاں، موسنوال میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ کمالیہ، پیر محل اور تاندیا والا میں بھی بارش، کشمور اور گردنواں میں بھی بادل برسے۔ کراچی میں موسم شدید گرم، پارہ 36، شدت 41 ڈگری جیسی۔ شہر قائد کے چند علاقوں میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی کے ہاکس بے منوڑا روڈ پر 3 افراد ڈوب گئے، ایک نوجوان کی لاش نکال لی گئی، دوسرا بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل، تیسرے کی تلاش جاری۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت علی حسن کے نام سے ہوئی ہے۔ گلگت کے ضلع نگر میں شادی سے واپسی پر گاڑی دریا میں گر گئی، 2 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، 4 کی تلاش جاری، ایک شخص کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ اٹک علاقے پنڈی گیپ کے قریب گاڑی کے ٹرک کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار، عمر ایوب کو جوابی خط میں لکھا، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے، دونوں کی جانب سے نام بھجوانے کے بعد کمیٹی بنے گی۔ پنجاب کا 53 کھرب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 12 کھرب، غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 40 کھرب لگایا گیا۔ بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہوں گی۔ لاہور میں عالمی معیار کے یلو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب روپے مختص۔ فیصل آباد میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے لیے 120 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ IMF کی شرط پر 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی کا فیصلہ۔ FBR کا کہنا ہے سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد، ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔
شوگر سیکٹر میں پیداوار کی نگرانی بہتر بنانے سے ٹیکس ریونیو میں 39 ارب کا اضافہ ہوا. چینی کی پیداوار کی انڈر رپورٹنگ ہو رہی تھی. ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف. پاکستان پر مالیاتی اداروں کا بڑھتا اعتماد. ریکوڈیک منصوبے میں بھاری سرمایہ کاری جاری. منصوبے کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی $400 ملین کی مالی معاونت. ریکوڈیک منصوبے میں IFC کی کل سرمایہ کاری $700 ملین تک پہنچ گئی. ریکوڈیک منصوبے کی لاگت $6.6 بلین ہے, جس کے لیے مالیاتی اتحاد قرض اور سرمایہ فراہم کرے گا. منصوبے سے $74 ارب تک آمدن کی توقع. سانگھڑ کے گوٹ غلام دستگیر راجڑ میں مضر صحت کھانا کھانے سے 2 افراد جاں بحق. خاتون سمیت 3 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. کراچی کرنگی میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی. MTM لندن کا انتہائی مطلوب ملزم محمد نور الدین عرف ارشی عرف بابا گرفتار. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم ٹارگٹ کلنگ, لینڈ گریبنگ, بھتہ خوری اور ڈکیتی میں ملوث ہے. امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر واشنگٹن میں گرینڈ ملٹری پریڈ. صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کے مخالفین کا امریکہ کے کئی شہروں میں نو کنگز احتجاج. لاس اینجلس میں پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور سٹن گرینیڈ کا استعمال. مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرمپ مخالف نعرے لکھے تھے. مظاہرین اور جشن میں شریک افراد کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے. FIH نیشنز کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور میزبان ملائیشیا میں مقابلہ. خراب موسم کے باعث میچ تاخیر کا شکار. پاکستان کے پول میں نیوزی لینڈ اور جاپان بھی شامل. فرانس, کوریا, ویلز اور جنوبی افریقہ پول A کے حصے ہیں. سیمی فائنل مقابلے 20 فائنل 21 جون کو کھیلا جائے گا. امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ میں حارث رؤف کی تباہ کن بولنگ. لاس اینجلس نائٹ رائڈرز کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی. پاکستانی پیسر نے 4 وکٹیں اڑائیں. سان فرانسسکو کو مسلسل دوسری فتح دلائی. ایونٹ میں حارث 7 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں. باپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. دنیا بھر میں ورلڈ فادرز ڈے آج منایا جا رہا ہے. تحائف پیش کر کے والد سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران چوتھری کہتے ہیں والد کی شفقت بچوں کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. والدین کی دعاؤں, تربیت اور قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور خلیفہ سوم, داماد رسول, کاتب وحی, حافظ قرآن, جامع القرآن اور ناشر القرآن سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت. حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے تلاوت قرآن کے دوران شہید کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے.